جتنا مرضی آپ تیز اور چیخ کے بول لیں، کیا ہوگا؟ لوگ آپ کو سننے کے بجائے اپنے کان بند کر لیں گے، یہی ہوگا پھر۔ تو اس لیے کم بولنا چاہیے اور کام کا بولنا چاہیے۔ پر کچھ ایسے موقع بھی ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے، بالکل چپ رہنا چاہیے۔ اگر ہم خاموش نہ رہے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ تو ایسے کون سے موقع کہ جہاں پہ ہم نے خاموش رہ کے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے، وہ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنی کہانی بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ مجھے بہت سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ صحیح لفظ نہیں بولتی۔ دیکھیں، ہر انسان نا زندگی میں پرفیکٹ نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ہے کہ میں اردو کے بہت سے لفظ کلیئر نہیں بول سکتی، اور یہ بچپن سے میرے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، اور مذاق بھی بناتے رہے لوگ۔ میرے اپنوں نے میرا مذاق بنایا۔ بہت سے ایسے لفظ ہیں جو میں نہیں بول سکتی، میں ارے نہیں بول سکتی، بہت سارے لفظ ہیں۔ تو اس لیے پلیز اگر کوئی لفظ مجھ سے ایسا بولا جاتا ہے تو اس کو اگنور کر دیا کریں۔ جس طرح اکثر لوگ صحیح سے چل نہیں نہ سکتے، اسی طرح میری زبان میں ٹھیک سے نہیں بول سکتی۔ تو ان چیزوں کو اگنور کر کے آپ میرا ساتھ دیں، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ میری فیملی ہیں، اگر آپ لوگ میری کوئی بھی کمزوری ہے اس کو اگنور کر کے آپ میرے ساتھ چلیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک دو اور کمنٹس کا میں جواب دینا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ میں جس سٹی میں رہتی ہوں اس کا نام شیخپورہ ہے، لاہور کے بالکل پاس ہے۔ میری شادی شیخپورہ سٹی میں ہوئی ہے، اور میرے امی ابو جو ہیں وہ کمالیہ میں رہتے ہیں۔ کمالیہ، پیر محل، ٹوبہ ٹیک سنگھ، آپ نے سنا ہوگا۔ تو کچھ علاقے کا بھی فرق ہوتا ہے، اپنی اپنی زبان کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے، 2-2.5 سال ہو گئے۔ میری ایک بیٹی ہے، ختیجہ ہے اس کا نام۔ اس کے علاوہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں۔ جوائنٹ فیملی میں ہم صرف 5 لوگ رہتے ہیں، میں، میرے ہسبینڈ اور ساس سسر، اور اس کے علاوہ ایک نند ہے۔ ایک نند ہاسٹل میں ہوتی ہے، وہ یونیورسٹی لاہور میں اسٹوڈنٹ ہے، ایم فل کر رہی ہے۔ تو یہ ہم 5-6 لوگ رہتے ہیں، باقیوں کی سب کی شادی ہوگی، اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی کہانی جو ہر کمنٹ میں مجھ سے پوچھی جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آج پہلے یہ بتا دوں۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا ولاگ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہو میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، اور آپ لوگوں کے اتنے زیادہ پیار کی وجہ سے۔ ویڈیو میں وہی آپ میری ڈیلی کی روٹین دیکھیں گے، ناشتہ، کھانا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک آج بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اکثر ہم چیختے ہیں لیکن لوگ ہمیں سنتے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری آواز ہی اس طرح کی ہوتی ہے، ہمارا والیوم ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے، یا ہم تیز تیز دوسرے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ تو لوگ ہمیں سننا پسند نہیں کرتے، ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سی ایسی جگہ پہ کہتے ہیں نا کہ سمجھدار انسان کون ہے، وہی ہے جس کو پتہ ہو کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ لیکن بہت سی جگہ ایسی بھی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں بالکل چپ رہنا چاہیے۔ اگر ہم چپ نہیں رہیں گے تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ تو وہ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ ایسی کون سی جگہ، ایسی کون سے موقع کہ جہاں پہ ہم نے خاموش رہنا ہے، تاکہ بعد میں ہمیں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو، ہم یہ نہ سوچیں کہ کاش یہاں پہ میں نہ ہی بولتی، میرے رشتے قائم رہتے، مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا۔ تو پہلی جگہ جہاں ہم نے بالکل خاموش رہنا ہے، جب بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو تو ہم نے نہیں بولنا۔ دیکھیں، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ غصہ آیا ہو اور ہم میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کریں، اچھی اچھی باتیں کریں، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ ظاہری سی بات ہے، غصہ آیا ہم چیخ کے بولیں گے، ہم ایسے الفاظ بولیں گے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم غصے میں بول رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اپنے مدعے سے ہٹ جاتے ہیں، جو بات ہم نے بولنی ہوتی ہے، جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے نا تانے دینے پہ سٹارٹ ہو جاتے، تانے دینے شروع کر دیتے، پچھلی باتیں آ جاتی ہیں ذہن میں، وہ لے کے پھر غصہ، چیخنا، اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ کو غصہ آیا ہے نا، دل کرتا ہے کہ بول کے اب سارا کچھ تباہ ہو جائے، میں اپنا غصہ نکال لوں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، یہ وقتی ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ کچھ دیر بعد ختم ہو جانا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو غصہ آیا ہے تو اپنی جگہ بدل لیں، پانی پئیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے بہتر آپ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، تو خود کو کنٹرول کریں، خاموش ہو جائیں۔ جب غصہ ختم ہوگا تو پھر وہ بات کریں۔ جب پھر وہ بات کریں گے نا، تو آپ جس بات پہ آپ کو غصہ آیا، جس بات نے آپ کو تکلیف دی ہے نا، آپ پھر وہی ڈسکس کرو گے، اور پھر اس کا کوئی حل بھی نکل آتا ہے۔ اب دوسری جگہ جہاں آپ نے پھر خاموش رہنا ہے، جب سامنے والے کو غصہ آئے، پھر بھی آپ خاموش رہیں،
آپ نے غصہ جو ہوتا ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے. تو ضروری ہے جب سامنے والے کو غصہ ہے تو آپ نے بھی بولنا نہیں ہے. سامنے والا اگر آپ پہ چیخ رہا ہے بول رہا ہے تو اس کو بولنے دے. ایسا تو آپ بالکل بھی نہیں کرنا کہ سامنے والے کو غصہ ہے اور آپ بھی ٹکا کے جواب دے رہے ہیں اور پرانی باتیں آپ کے مائنڈ میں آ گئی اور آپ بھی تانے دینے پہ شروع ہو گئی ہیں. اس طرح نہیں کرنا. فرض کریں کہ آپ کے ہسبینڈ کو کسی بھی بات پہ آپ پہ غصہ آ گیا ہے, آپ رہنا تو اسی کے ساتھ ہے نا, تو پھر تانے دے کے ٹکا کے جواب دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اس کو غصہ آیا تو آپ خاموش رہیں. جب غصہ اس کا ختم ہو جائے گا تو بیٹھ کے ان سے بات کریں کہ میری اس میں یہ مسٹیک نہیں تھی, میں نے یہ کام نہیں کیا, تو آپ نے کیوں مجھ پہ غصہ کیا, کیوں مجھ پہ چیخے ہیں؟ تو وہ بھی سوری کریں گے. جب آپ نے غصے میں برابری کر لی ہے تو پھر دیکھیں کہ سوری کی گنجائش تو نہیں نہ بچتی. آپ نے تو خود ہی اپنا رشتہ زیادہ خراب کر لی ہے. تو وہاں پہ کوشش کریں کہ آپ نے خاموش رہنا ہے. آگ میں گھی ڈالنے والا کام نہیں کرنا کہ اب سامنے والے کو غصہ آیا تو میں بھی بس اب تباہی مچا دوں. یہ کام نہیں کرنا. خاموش رہیں اور بعد میں ڈسکس کریں اس ٹاپک کو. تیسری جگہ جہاں آپ نے خاموش رہنا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو بحث کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے, جو خود کو عقل کل سمجھتے. ان کو 4 لوگ بیٹھے ہونا تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صرف بولے اور باقی سب خاموش ہو کے سنیں. ایسے لوگوں سے کوئی جیت نہیں سکتا. تو اس لیے ایسے موقع پہ ایسی جگہ پہ آپ نے خاموش رہنا ہے, بحث نہیں کرنی. بس خاموش رہیں اور اپنے فیس پہ ہلکی سی اسمائل دے کے اس کی باتیں سنتے رہیں. اگر آپ اٹھ کے جا سکتے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. ایسے لوگوں کو صرف یہ لگتا ہے کہ بس ان کو ہی عقل ہے, تو پھر ایسے لوگوں سے بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ الجھنا ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. اچھا, اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ مشورہ بھی لینا چاہتے ہیں لیکن ان کی ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں, لیکن پھر خود ہی بولتے رہیں گے. تو ایسی جگہ پہ بھی آپ نے خاموش رہنا ہے. جب سامنے والا آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہ رہا, وہ سارے پوائنٹ خود ہی بولے جا رہا ہے, تو وہاں پہ بول کے نہ تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا, اس کی ایگو ہی اتنی زیادہ ہے. تو خاموش رہے اس جگہ پہ بھی. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہتے ہیں. دکھ درد میں آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بولیں اپنے اندر کے وہ سارا غبار جو ہے وہ نکال دے اور سامنے والا خاموش ہو کے ہماری پرابلمز کو سنے. تو ایسی جگہ پہ کوشش کیا کریں کہ وقت دیں دوسرے سامنے والے کو. اگر وہ اپنی فیلنگز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھرپور وقت دیں, توجہ دیں کہ اس کو لگے کہ ہاں سامنے والا میری بات خاموشی کے ساتھ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. یہ آپ کے بہت کلوز رشتے ہو سکتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ وہ دکھی ہیں, پریشان ہیں, ان کو کسی چیز کا حل نہیں مل رہا. جب آپ کے پاس بیٹھ کے رونا چاہتے ہیں تو ان کو پوری توجہ دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ فون پہ لگی ہوئی ہیں یا آپ ادھر ادھر آپ کی توجہ جا رہی ہے, ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں, تو پھر سامنے والا اور زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جب کوئی بھی اپنا کوئی دکھ سنانا چاہتا ہے آپ سے تو خاموشی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سنیں. خاموشی ہمیشہ کمزوری کی علامت نہیں ہوتی. کئی موقعوں پر یہ عقل, صبر اور حکمت کی نشانی ہوتی ہے. جب سچ کہنے کا وقت نہ ہو, سچ بھی وقت اور انداز مانگتا ہے. سچ بولنا بہت اچھی بات ہے لیکن کبھی سچ بولنے کا وقت یا انداز مناسب نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسی کا بھی کوئی راز ہوتا ہے, آپ کہتے ہو کہ میری تو سچ بولنے کی عادت ہے, میں نے تو اس لیے بتا دیا. دیکھیں, بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وقت ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کے ایک سچ سے دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس کی ایگو ہرٹ ہو سکتی ہے, اس کی ذات پہ کوئی بھی انگلی اٹھ سکتی ہے. تو ایسے موقعوں پہ سچ بولنا ضروری نہیں ہوتا. ایک بزرگ کا قول ہے, سچ بھی وہی بولو جو مناسب ہو, ہر سچ بولنا مناسب نہیں ہوتا. تو پلیز اگر آپ کے سچ بولنے سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو خاموش ہو رہیں. ہر جگہ کسی کو ذلیل کرنا ضروری نہیں ہوتا. اگر سچ بولنا آپ کی عادت ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کی اس عادت سے دوسرے کو کہیں نقصان تو نہیں پہنچ رہا, کوئی ذلیل نہ ہو جائے, کسی کے رشتے نہ خراب ہو جائے. تو وہاں پہ پلیز خاموش رہیں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے صرف دوسروں کی برائی کرنی ہے, دوسروں کا مذاق بنانا ہے. تو ایسے موقعوں پہ ہمیشہ خاموش رہیں. اگر 4 لوگوں میں 3 لوگ کسی کی برائی کر رہے ہیں, کسی کا مذاق بنا رہے ہیں, تو آپ وہاں پہ خاموش رہیں. دیکھیں, یہ وقت, یہ چیزیں آپ کے اوپر بھی آ سکتی ہیں. آپ بھی کوئی غلطی کر سکتے ہو, مسٹیک کر سکتے ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ جو آج آپ کر رہے ہو کل لوگ آپ کے لیے کریں.
कहते हैं ना कि माकाफात अमल, तो यही माकाफात अमल होता है कि जब आप किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, गॉसिप्स करते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए आपके साथ भी हो सकती हैं। तो देखें कि फिर आपको कितना बुरा लगता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ऐसी महफिल का हिस्सा ही ना बने, वहाँ से उठ के चले जाएं, तन्हाई में वक्त गुजारें। सबसे बेस्ट वक्त वही होता है जो आप अपने साथ गुजारते हैं। दुख सुख इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो ना, तो कोशिश करें कि आप खामोश रहें। जब आप दुखी होंगे ना, अपने दुखों का, अपनी परेशानियों का इश्तिहार लगवाने की ज़रूरत नहीं है, चीख चीख के सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। बिला वजह आपकी परेशानियों में इजाफा ही होगा। आप अपने किसी को दुख बताएंगी ना, तो उसमें से 90% वो लोग हैं कि जिनको आपके दुखों से कोई लेना देना नहीं, और 10% वो लोग हैं कि जो ये सुन के खुश होंगे कि आप भी दुखी हैं। उनको ये लगेगा कि सिर्फ हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं है, इसकी ज़िंदगी में भी दुख है। तो इसलिए लोगों को, आपके रिश्तेदारों को आपके दुखों से, आपकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। तो कोशिश करें कि खामोशी इख्तियार करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, अपने दुख को ना अल्लाह ताला से बांटें, अल्लाह ताला से शेयर कर दें। दुआएं जो होती है ना, वो मुकद्दर बदल देती हैं। तो अल्लाह ताला के सामने झुक जाएं, सजदा करें, अपनी सारे परेशानियां, अपने दुख अल्लाह ताला के सामने जितना भी मर्जी रोलोगे ना, तो मजाक नहीं बनना, आपके इश्तिहार नहीं लगने। तो अपने सारे दुख दर्द अल्लाह ताला के हवाले कर दें, दुआएं करें अपने लिए। दुआ जो होती है ना, वो मुकद्दर बदल देती है। तो इसलिए अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपने खामोश रह के अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। वो वक्त गुजर जाना है आपके पास। आज अगर बुरा वक्त है आपके साथ, तो कल को अच्छे वक्त ने भी आपके साथ होना है। खुद को मजबूत बनाएं, खुद को कामयाब बनाएं। ये ज़िंदगी आपकी है, इसके फ़ैसले आपने करने हैं। अपनी कामयाबियों को शोर मचाने दें और ख़ुद खामोश रहें। देखें कि किस किस जगह पे आपने सिर्फ बोलना है और कितना का बोलना है। यही आपकी समझदारी की निशानी है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।